بہت پرانی بات ہے جب کہانیاں سچی ہوا کرتی تھیں۔ پہاڑوں کے پار ایک دور دراز سلطنت میں خوشیاں بستی تھیں۔ وہاں ایک ننھی سی بچی رہتی تھی جس کا نام تھا سنڈریلا۔ سنڈریلا کوئی عام بچی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں جھیل کی طرح گہری اور شفاف تھیں۔ جب وہ مسکراتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے صبح کی پہلی کرن نے کسی پھول کو چھو لیا ہو۔ اس کا دل محبت اور ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پرندوں سے باتیں کرتی اور ہواؤں کے گیت سنتی تھی۔ لیکن زندگی کے میٹھے خوابوں کے پیچھے کبھی کبھی اداسی کے سائے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ قسمت نے سنڈریلا کے ساتھ وفا نہیں کی اور اس کی پیاری ماں، جو اس کی سب سے بہترین دوست تھی، اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر ستاروں کے دیس واپس چلی گئی۔ اب سنڈریلا اپنے گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ یہاں اس کے والد نے اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک سوتیلی ماں کا انتخاب کیا۔ یہ سوتیلی ماں اپنے ساتھ 2 بیٹیاں بھی لائی تھی۔ وہ عورت دکھنے میں تو بہت وفادار تھی، لیکن اس کا دل پتھر کی طرح سخت اور حسد کی آگ سے بھرا ہوا تھا۔ اسے سنڈریلا کی قدرتی خوبصورتی اور اس کا صاف دل ایک آنکھ نہ پاتا تھا۔ جیسے ہی سنڈریلا کے والد کام کے سلسلے میں دور جاتے تو گھر کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ وہ عورت سنڈریلا کے ریشمی لباس چھین کر اسے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننے پر مجبور کر دیتی۔ وہ سنڈریلا، جس کے ہاتھ کلیوں کی طرح نرم تھے، اب سارا دن گھر کی صفائی کرتی، بھاری برتن دھوتی اور سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں چولہے کی راکھ صاف کرتی تھی۔ اسی راکھ جسے انگلش میں سینڈر بھی کہتے ہیں، اسی میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اسے سنڈریلا کہا جانے لگا۔ اس کی سوتیلی بہنیں آرام دہ بستروں پر سوتی تھیں، جبکہ سنڈریلا کچن کے ایک کونے میں ایک پرانی سی چٹائی پر لیٹ کر کھڑکی سے چاند کو دیکھتی اور اپنی ماں کی لوریوں کو یاد کرتی تھی۔ سوتیلی ماں اور بہنوں کی تمام تر زیادتیوں اور سختیوں کے باوجود سنڈریلا کے اندر کا سکون ختم نہ ہوا۔ اس کا دل آج بھی اتنا ہی نرم تھا جتنا کہ شبنم کا قطرہ۔ اس نے کبھی بدلے میں تلخ جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں بلکہ صرف روشنی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب گھر کی دیواریں اس کا دم گھوٹنے لگتی تو وہ چپکے سے پچھلے باغ میں چلی جاتی۔ وہاں پرانے پیپل کے درخت اور مہکتے ہوئے گلاب اس کے رازدار تھے۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے پرندے، چہکتی ہوئی چڑیاں اور شرارتی گلہریوں سے وہ اپنے دل کی باتیں کرتی۔ وہ ننھے جانور سنڈریلا کے گرد ایسے جمع ہو جاتے جیسے وہ کوئی شہزادی ہو۔ وہ اسے اپنی میٹھی بولیوں میں تسلی دیتے اور سنڈریلا ان کی دوستی میں اپنی تمام تھکن بھول جاتی۔ پھر ایک سنہری دوپہر پورے ملک میں شاہی بگل بج اٹھے۔ ہر گلی اور ہر کوچے میں یہ خبر پھیل گئی کہ محل کے نوجوان اور خوبرو شہزادے نے ایک عظیم الشان رقص کی محفل یعنی گرینڈ بال کا انعقاد کیا ہے۔ سلطنت کی ہر نوجوان لڑکی کو اس محل میں مدعو کیا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی سنڈریلا کے گھر میں جیسے طوفان آ گیا۔ اس کی دونوں سوتیلی بہنیں خوشی سے پاگل ہو گئیں۔ کئی ہفتوں تک گھر میں صرف ریشم، زری اور قیمتی کپڑوں کا شور رہا۔ وہ سارا دن آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر رقص کی مشق کرتی اور اپنے بالوں کو سنوارنے میں لگی رہتی۔ سنڈریلا خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھتی اور اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ جاتی۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کی سنائی ہوئی وہ پرانی کہانیاں گھومنے لگتیں، جن میں محلوں، جادوئی چراغوں اور ستاروں بھری راتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ ایک شام جب گھر کے کاموں سے تھوڑی فرصت ملی تو سنڈریلا نے ڈرتے ڈرتے اپنی سوتیلی ماں سے پوچھا، کیا میں بھی اس جادوئی محفل کو ایک نظر دیکھ سکتی ہوں؟
ستیلی ماں نے ایک زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، تم ان چیتڑوں میں محل جاؤ گی؟ وہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہارا کام راکھ صاف کرنا اور برتن دھونا ہے، خواب دیکھنا نہیں۔ سنڈریلا کا دل جیسے ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور اپنی قسمت پر صابر رہی۔ آخر کار رقص کی وہ خاص رات آ ہی پہنچی۔ پورا گھر روشن تھا، لیکن پھر ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ سنڈریلا نے دیکھا کہ اس کی ستیلی ماں اور بہنیں ریشمی لبادے اوڑھے خوشبوؤں میں بسی شاہی بگی پر سوار ہو کر محل کی طرح روانہ ہو گئیں۔ گھر میں اب ایک گہری اور بوجھل خاموشی چھا گئی تھی۔ سنڈریلا اکیلی چولہے کے پاس ٹھنڈی راکھ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو آگ کی مدھم روشنی میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، کاش میری ماں کی بتائی ہوئی جادوئی دنیا کا کوئی ایک چھوٹا سا حصہ آج میرے لیے بھی سچ ہو جاتا۔ ابھی اس کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک پورے کمرے میں ایک بہت ہی میٹھی، ریشمی اور پرسکون آواز گونجی، جیسے کوئی خواب حقیقت بن گیا ہو۔ کمرے کا کونا کونا ایک نرم اور سنہری روشنی سے بھر گیا، اور اس روشنی کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت جادوئی پری فیری گاڈ مدر نمودار ہوئی، جس کے گرد چھوٹے چھوٹے ستارے رقص کر رہے تھے۔ اس مدر فیری نے بہت شفقت سے سنڈریلا کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو میری پیاری بچی؟ سنڈریلا نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ وہ اس شاہی محفل کو دیکھنا چاہتی ہے، وہ بھی اس جادو کا حصہ بننا چاہتی ہے، لیکن اس کی قسمت نے اسے اس راکھ اور ان چیتڑوں میں قید کر دیا ہے۔ یہ سن کر جادوئی پری مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ہزاروں چراغوں جیسی گرم جوشی تھی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں میری بچی، تمہاری نیکی ضائع نہیں جائے گی، تم آج اس بال میں ضرور جاؤ گی۔ یہ کہتے ہی پری نے اپنی جادوئی چھڑی ہوا میں لہرائی۔ ایک لمحے میں سنڈریلا کے وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے ایک ایسے شاہی لباس میں بدل گئے جو شاید کسی ملکہ نے بھی نہ پہنا ہو۔ وہ لباس چاندی کی تاروں اور ہیروں کی دھول سے بنا تھا، جو ہر حرکت پر آسمان کے کہکشاؤں کی طرح چمکتا تھا۔ اس کے پیروں میں شیشے کی وہ مشہور اور نازک جوتی تھی جو ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ یہ جادو یہیں ختم نہیں ہوا۔ فیری نے باغ میں پڑے ایک نارنجی کدو کی طرف اشارہ کیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شاندار، سنہری اور ململ جیسی نرم نشستوں والی بگی میں بدل گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے چوہے جو سنڈریلا کے دوست تھے، وہ اب طاقتور اور سفید برف جیسے گھوڑوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ سنڈریلا یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود کوئی کہانی بن گئی ہے، جیسے وہ کسی خوابوں کی دنیا میں ہو۔ روانہ ہونے سے پہلے پری نے سنڈریلا کا کندھا تھپ تھپایا اور ایک اہم بات کہی، یاد رکھنا میری پیاری، یہ جادو صرف آدھی رات تک رہے گا۔ جیسے ہی گھڑی کی سوئیاں 12 پر پہنچے گی، تمہاری یہ بگی پھر سے کدو بن جائے گی، اور تمہارا یہ خوبصورت لباس پھر سے وہی راکھ آلود چیتڑے بن جائے گا۔ اس سے پہلے کہ آخری گھنٹی بجے تمہیں محل سے نکلنا ہوگا۔ سنڈریلا نے اپنی جادوئی پری کا دل سے شکریہ ادا کیا اور اس عظیم و شان بگی میں سوار ہو گئی۔ اس کا سفر شروع ہو چکا تھا، ایک ایسی رات کی طرف جو تاریخ بدلنے والی تھی۔ جیسے ہی وہ شاہی بگی محل کے عظیم و شان دروازے پر رکی، سنڈریلا کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی خواب کے اندر قدم رکھ رہی ہو۔ محل کے ستون مشعلوں کی روشنی میں نہائے ہوئے تھے اور فضا میں قیمتی عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جب اس نے ہال کے اندر پہلا قدم رکھا تو جیسے وقت تھم گیا، موسیقی رک گئی، باتیں تھم گئیں، اور وہاں موجود ہر آنکھ اس پراسرار اور حسین لڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ شہزادہ، جو اب تک کسی بھی لڑکی سے متاثر نہیں ہوا تھا، سنڈریلا کو دیکھتے ہی اس کے سحر میں کھو گیا۔ وہ قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھا اور نہایت ادب سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔
سنڈریلا کا دل خوشی سے رقص کر رہا تھا۔ جب شہزادے نے اسے ڈانس کے لیے پکارا تو ایسا لگا جیسے دونوں بادلوں پر تیر رہے ہوں۔ سنڈریلا زندگی میں پہلی بار اتنی خوش تھی کہ وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ گھنٹے گزرتے گئے لیکن سنڈریلا کو وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ شہزادے کی باتوں اور محل کی روشنیوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے جادوئی پری کی نصیحت یاد ہی نہ رہی۔ اچانک محل کے مینار پر لگی بڑی گھڑی سے پہلی گھنٹی کی آواز گونجی۔ آدھی رات شروع ہو چکی تھی۔ پہلی ہی آواز سن کر سنڈریلا کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اسے یاد آیا کہ 12 بجتے ہی یہ سارا جادو ختم ہو جائے گا اور وہ سب کے سامنے ان پرانے چیتڑوں میں آ جائے گی۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں شہزادے سے معذرت کی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر کی طرف بھاگی۔ شہزادہ حیران رہ گیا اور اسے آوازیں دیتا رہا لیکن سنڈریلا کے قدم نہیں رکے۔ وہ محل کی سنگے مرمر کی سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور پیچھے سے گھڑی کی آوازیں اسے اور خوفزدہ کر رہی تھیں۔ 9 10 11 اسی جلدی میں اس کے پیر سے شیشے کی ایک نازک جوتی پھسل کر سیڑھیوں پر رہ گئی۔ سنڈریلا کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ رک کر اسے اٹھاتی کیونکہ 12ویں گھنٹی بجنے والی تھی۔ جیسے ہی 12ویں گھنٹی بجی وہ محل کی حدود سے باہر اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ ایک ہی لمحے میں اس کا وہ چمکتا ہوا لباس خاک آلود چیتڑوں میں بدل گیا۔ شاہی بگی کدو بن گئی اور گھوڑے پھر سے ننھے منھے چوہے بن کر جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ سنڈریلا اب سڑک کے کنارے اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے ایک پیر میں ابھی بھی وہ جادوئی جوتی تھی جبکہ دوسرا پیر ننگا تھا۔ اس کے پاس اب صرف وہ یادیں باقی تھیں جو اس نے اس جادوئی رات میں سمیٹی تھیں اور ایک ٹوٹا ہوا خواب جو شاید اب کبھی پورا نہ ہوتا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے سلطنت کو جگایا تو شہزادے کے دل میں صرف ایک ہی لگن تھی، اس پراسرار لڑکی کو ڈھونڈنا جس نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ شہزادہ اپنے سپاہیوں اور درباریوں کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی کپڑے پر وہی شیشے کی نازک جوتی رکھی تھی جو رات کی روشنی کی طرح اب بھی چمک رہی تھی۔ وہ بستی بستی نگر نگر گئے اور ہر اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں کوئی نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ جس گھر میں بھی جاتے وہاں کی لڑکیاں اس جوتی میں اپنے پاؤں ڈالنے کی کوشش کرتیں، لیکن وہ جوتی اتنی نازک اور خاص تھی کہ کسی کے پیر میں نہ آتی۔ آخرکار شہزادہ اس چھوٹے سے کچے مکان پر پہنچا جہاں سنڈریلا رہتی تھی۔ سنڈریلا کی دونوں ستیلی بہنوں نے شہزادے کو دیکھتے ہی بناؤ سنگار کیا اور بڑی بے صبری سے جوتی پہننے کی کوشش کی۔ ایک بہن نے ایڑی دبائی، دوسرے نے پنجہ سکیڑا، لیکن جوتی ان کے پیروں کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ وہ جتنا بھی زور لگاتی وہ جادوئی جوتی ان کے پاؤں میں نہیں آتی۔ سنڈریلا جو ایک کونے میں چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی اب دھیرے سے سامنے آئی۔ اس کے کپڑے میلے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانا سکون اور امید کی چمک تھی۔ اس نے بہت دھیمی اور شرمیلی آواز میں پوچھا، کیا میں بھی اسے پہن کر دیکھ سکتی ہوں؟ ستیلی ماں اور بہنوں نے کہا لگایا اور اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن شہزادے نے سنڈریلا کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہ جادوئی راز یاد آ گئی۔ اس نے بہت ہی ادب سے کہا، ضرور۔ جیسے ہی سنڈریلا نے اپنا پاؤں اس شیشے کی جوتی میں رکھا وہ اسے فٹ آ گئی جیسے وہ بنی ہی اس کے لیے تھی۔ شہزادے کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے سنڈریلا کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ اسی لمحے سنڈریلا نے اپنی جیب سے وہ دوسری جوتی بھی نکال لی جو اس کے پاس رہ گئی تھی۔ اب کوئی شک باقی نہیں رہا تھا۔ ستیلی بہنیں اور ماں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ ان کے چہرے غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گئے، لیکن سنڈریلا کا دل تو اب بھی وہی تھا
نیکی اور محبت سے بھرا ہوا۔ اس نے ان کی زیادتیوں کا بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کے ماتھے چومے اور انہیں ان کی بدسلوکی پر معاف کر دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں نیکی سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ شہزادہ سنڈریلا کو اپنے ساتھ محل لے گیا جہاں ایک بار پھر سے جشن منایا گیا، لیکن اس بار یہ جشن کسی عارضی جادو کا محتاج نہیں تھا بلکہ یہ ان کے سچے پیار اور سنڈریلا کی اچھائی کا ثمر تھا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے اور سنڈریلا نے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر آپ کا دل صاف ہے اور آپ کے ارادے نیک ہیں تو قسمت ایک دن آپ کے قدموں میں جادو بچھا دیتی ہے۔ اب سنڈریلا کے تمام دکھ ختم ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے شہزادے کے ساتھ سکون کی نیند سو رہی ہے، اور آپ بھی اب اسی جادوئی سلطنت کے مسافر ہیں۔ یہاں اب کوئی غم نہیں، صرف میٹھے خواب ہیں۔ سو جائیں بالکل پرسکون ہو کر۔ شب بخیر۔